ولیمے کے سارے انتظامات مکمل تھے۔ محشم تینوں خرگوشوں کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گیا تھا، مگر گھر کے باہر گاڑی روکتے ہی اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ محسف نے ہوٹل کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ گھر کی ڈیکوریشن کا بھی انتظام کروا لیا تھا۔ وہ 5 بجے ہی فلاور اور لائٹنگ والوں کو گھر پہ لے آیا تھا۔ اس نے پھول والوں سے سب سے پہلے محشم کے بیڈ کو سجوایا۔ بیڈ کو چاروں طرف چھت سے فرش تک گولائی میں وائٹ، پنک اور لال گلابوں کے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا تھا۔ بیڈ کے پیچھے والے دیوار کو شیشے اور موتیوں کی لمبی لڑیوں کی جھالر سے سجوایا تھا، جو اندھیرے میں بھی ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ ایسی یہ لڑیاں پھولوں کی لڑیوں کے درمیان لگائی گئی تھیں۔ بیڈ شیٹ پر لال گلاب کی ڈھیر ساری پتیوں کی چادر بچھائی گئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ بنے سفید پھولوں کے دل میں انگلش کے 2 الفابیٹس ایم اور جے کو پنک پھولوں سے باہم ملا کر بہت خوبصورت سٹائل میں لکھا گیا تھا۔ اس کے سوا بیڈ کے بیچوں بیچ ہی باہری پھولوں کی لڑیوں سے الگ اندر بیڈ کی طرف ہی چھت کی خالی پڑی خالی جگہ پر پھولوں کی جھومر کی طرح مزید وائٹ پھولوں کی لڑیاں بھی لگائی گئی تھیں، جو کہ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد سر سے ذرا اوپر تک لٹک رہی تھیں۔ ہر لڑی کے آخری سر پر لال گلاب کے منہ بند کلی لگی ہوئی تھی۔ کسی لڑی پر پنک لڑیاں بھی اپنی بہار دکھا رہی تھیں۔ بیڈ کی ڈیکوریشن اتنی خوبصورت اور شاندار تھی کہ وہ ہوٹل والی سیج کو بھی مات دے رہی تھی۔ بیڈ سمیت پورے بیڈ روم کو بھی اسی طرح ڈیکوریٹ کروایا گیا تھا۔ کوئی دیوار، کوئی کونا پھولوں سے خالی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ بیڈ روم کو بھی اسی طرح ڈیکوریٹ کروایا گیا تھا کہ کوئی دیوار، کوئی کونا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ بیڈ روم کی بکیاں چھت کو پروجیکٹر کے ذریعے مصنوعی ننھے ننھے چاند ستاروں اور نیلے آسمان کا تاثر دیا گیا تھا۔ سب کچھ میسمرائزنگ تھا۔ اس بیڈ روم کے باہر باقی گھر کو بھی پھولوں سے سجوایا گیا تھا۔ ہال سے لے کر باہر چھوٹا سا لان کو بھی محسف نے بہت خوبصورتی سے مکمل سجوایا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ وائٹ شفون کے ٹینٹ کے ساتھ اس نے ٹینٹ کے چاروں پلرز اور چھت پر پراپر لائٹنگ کروائی تھی۔ ساتھ ہی خواب نگر کے باہری ہٹ نما چھت سے دیواروں تک چھوٹی چھوٹی نیلی ننھی لائٹس کی لڑیاں لگائی تھیں، جو شام ہوتے ہی جب جلی تھیں تو پورا گھر باہر سے جگمگا اٹھا تھا۔ یہی لائٹس محسف نے اندر ہال میں پھولوں کی لڑیوں کے ساتھ لگوائی تھیں۔ باہر کی باہری سیڑھیوں پر دائیں بائیں طرف چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے تیز روشنیوں والے گیس کے لیمپس رکھے تھے۔ ایسے ہی لیمپس گھر کے اندر ہال کی چھت کے ساتھ بھی چاروں طرف لگائے گئے تھے۔ محشم لان کو دیکھتا جب اندر ہال میں آیا تو یہاں بھی اتنی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر اس کی نظروں میں ستائش ابھری تھی۔ محشم اب محسف کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا اور اندر داخل ہوتے اسے دوبارہ ایک شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے روم میں نہیں بلکہ واقعی کسی اصلی والے خواب نگر میں پہنچ گیا ہو۔ کمرے میں ہلکی نیلی مدھم روشنیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، ساتھ ہی تازہ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں چکراتے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس کے روم کی سیٹنگ کی جگہ چاند تاروں سے سجا خوبصورت نیلا آسمان تھا۔ سیلنگ کی جگہ بیڈ کے چاروں طرف پنک، لال اور وائٹ بیلون پڑے تھے۔ دیواریں پھولوں کی خوبصورت بیلوں سے لدی تھی، جن کے بیچ سفید ہیروں کی لٹکی لڑکیاں شعاعیں بکھیر رہی تھی۔ تھینکس ایفی، میری جان، تم لوگ واقعی میری زندگی ہو۔ محشم آسودگی سے مسکراتا ہوا اپنے وارڈروب سے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر مزید 15 منٹ لگے تھے اسے تیار ہونے میں اور وہ نکسک سا تیار ہو کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب ہال کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم ہال کے دروازے پر ہی محسف کی آواز سن کر رک گئے تھے۔ تم لوگوں کو یہ سب پسند نہیں آیا کیا؟ اس نے محسف کی آواز سنی تھی، جو شاید ابھی بھی ہال میں آیا تھا۔ تینوں خرگوشوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر لان سے آئے ہر چیز کی چیکنگ کرتے ہوئے اندر آئے تھے۔ وہ تینوں حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اندر کی ساری سجاوٹ دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی یہ سجاوٹ بہت پسند آئی تھی، مگر آج وہ اپنی عادت کے مطابق اچھل کود کرتے ہوئے جا کر محسف کے گلے نہیں لٹک سکے تھے۔ ایک جھجک سی تھی جو مانع تھی۔ آج ان تینوں کی وجہ سے بھائی نے مہمش اور محسف کو اتنا برا بھلا کہا تھا، تبھی وہ تینوں چاہتے ہوئے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ بس خاموشی سے ایک طرف کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے ہوٹل میں جاتے جاتے ہی محشم کو پوری بات بتا دی تھی۔ آج
ان کی کون سی حرکت پہ مہمش کو غصہ آیا تھا؟ بدلے میں میشم نے بھی انہیں خوب ڈانٹا تھا، مگر اس کے ڈانٹنے کا سٹائل بھی بہت پیار بھرا ہوتا تھا۔ تب ان تینوں کو وہ ڈانٹ کم اور سرزنش زیادہ لگی تھی۔ اب بھی وہ گھر کی سجاوٹ کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھے جب میسف کی آواز پہ وہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نہیں بھائی، سب اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ بھابھی نے ہمیں منع کر دیا تھا، ورنہ ہم کل کے لیے بھی سجاوٹ کرتے، مگر اچھا ہوا آج آپ نے کروا لی۔ بھابھی ہوٹل سے گھر ہی آئیں گی نا، جب ہم واپس جائیں گے تو ان کے لیے سرپرائز ہوگا، وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ مہران جھجکتے ہوئے بولا تھا، جسے میسف نے صاف محسوس کر لیا تھا۔ محمود کا منہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا تھا۔ آج خلافت توقع محمد کی زبان بھی بند تھی۔ ادھر آؤ تینوں جلدی سے، میسف نے ڈپٹ کر بولتے ہوئے تینوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھائی کے پاس چلے گئے تھے۔ تبھی اچانک میسف نے اپنے پاس کھڑے ہوئے محمود کو کھینچ کے گلے لگایا تھا، ساتھ ہی دوسرا ہاتھ بڑھا کر محمد کو بھی سمیٹ لیا تھا۔ تو بھی آ جا یار، کس کا ویٹ کر رہا ہے؟ میسف نے خاموش کھڑے مہران کو دیکھا اور پھر دونوں بھائیوں کے بیچ اپنی جگہ بناتا ہوا زبردستی گھستا ہوا آ کھڑا ہوا تھا۔ وی آر ویری سوری بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی، محمد شرمندہ سی آواز میں بولا تھا، کیونکہ سارا شر اسی نے پھیلایا تھا۔ بس بس، سوری کو پاس رکھو اپنے، اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کب تک لڑکیوں کی طرح روتے رہو گے؟ مرد بنو اور مردوں کی طرح سچویشن کو فیس کرنا سیکھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یا مہوش تم سے پیار نہیں کرتے؟ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بس زیادہ جتانے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ بھائی نے ویسے ہی تمہیں بہت سر چڑھایا ہوا ہے۔ ہم بھی تمہارے ایسے ہی ناز اٹھانے لگے تو تم مزید بگڑ جاؤ گے۔ صبح مہوش نے جو کیا اسے اس کا احساس ہے، اس کی نیت محمود کو اس طرح مارنے کی نہیں ہوگی، مگر نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ غلطی کر گیا، اور مجھے لگا تھا کہ تم جیسے دونوں بھاگ نکلے ویسے ہی محمود بھی نکل کر بھاگ جائے گا، اس لیے میں بے فکری سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ محمود کا رونا بھی میں نے سنا تھا، مگر مجھے لگا ہمیشہ کی طرح ڈانٹ سن کر ہی رونے لگا ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مہوش اسے واقعی مار رہا ہے، مگر جب بھائی کی تیز دھاڑتی آواز سنی تو میں باہر بھاگا۔ تم دینوں اپنے دل میں کوئی میل مت رکھنا، اچھا؟ مہوش کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اسی لیے وہ صبح سے کسی کے سامنے نہیں آیا، نہ جانے کیوں اتنا وائلڈ ہو گیا تھا۔ اب تم اپنے موڈ ٹھیک کرو، سب ٹھیک ہے، اوکے؟ میسف نے ایک کے بعد ایک ان تینوں کی پیشانی چومتے ہوئے نے خود سے الگ کیا تھا۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ محمود کی روحان سی جھجکتی آواز سن کر میسف نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ بھائی مجھے مہوش بھائی نے نہیں مارا تھا، مطلب وہ بیٹ کو صرف میری ٹانگوں پر مارنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ اصل میں بیٹ کا سرا زمین سے لگا تھا، میری ٹانگوں سے انہوں نے بیٹ کو اسی طرح ہٹ کیا تھا، اس کا سرا زمین پر تھا اور بیٹ کا بیچ کا حصہ میری ٹانگ سے ٹچ ہوا تھا۔ مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، مگر میں بھائی کے غصے سے چیخنے پر ان کے گردن پکڑنے پر ڈر کے رو رہا تھا۔ چوٹ مجھے بالکل نہیں لگی تھی۔ مہوش بھائی نے بیٹ اس عجیب سٹائل میں مارا تھا کہ چوٹ بھی نہ لگی اور میں ڈر بھی جاؤں، اور وہ بھی صرف ایک بار۔ میں بس مہوش بھائی سے بچنے کے لیے زور زور سے رو رہا تھا تاکہ وہ میرے رونے سے بوکھلا کر مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے تو نہیں چھوڑا، مگر غلط وقت پر بھائی آ گئے۔ سیفی بھائی مجھ سے بات سے کیسی بھی قسم لے لیں، مجھے سچ مچ نہیں پتا تھا کہ اتنی صبح ہی بھائی یوں اچانک آ جائیں گے اور مہوش بھائی پہ اس بری طرح برسیں گے۔ میری وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا ہوگا۔ میرے مہوش بھائی میری وجہ سے اتنے ہرٹ ہوئے، مجھے اس لیے خود پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ سیفی بھائی پلیز مہوش بھائی سے کہیں مجھے معاف کر دیں، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کے سامنے جا کر ان سے معافی مانگنے کی۔ بولتے بولتے محمود کی آواز رند گئی تھی۔ پوری بات سن کر میسف نے خفگی سے محمود کو گھورا تھا۔ سیفی بھائی اصل غلطی اس روتی شکل کی نہیں، میری ہے۔ وہ فیک آئی ڈی ہم تینوں کے نام پہ میں نے بنائی تھی۔ آپ کو لگتا ہے یہ بیبی بوائز اتنے بریو ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کالج میں بھی سینئر لڑکیوں کو ماں کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو کالج میٹس کو بہنیں سمجھتے ہیں، اور جونیئر لڑکیوں کو انہوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ لڑکی تو دور، ان دونوں کو تو لڑکیوں کے نام سے بھی آئی ڈی بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بھائی اور آپ دونوں کمپیوٹر ہیکرز، میرا مطلب ہے آئی ٹی ایکسپرٹس ہو تو ان کو پتہ چل گیا تو زبردست پٹائی ہوگی، اس لیے اس نیک کام میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب میں نے کیا ہے۔ محمد نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ میری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے نا بھائی، نہ میں نے اس محمد کمینے کی طرح آئی ڈیز بنائی اور نہ ہی میں نے رخصتی کی دلہن محمود کی طرح رونے کا ناٹک کیا ہے۔
لیکن مجھ پر مہوش بھائی نے غصہ کیا اور اب مجھ سے ناراض بھی ہو گئے۔ مہران کا منہ لٹک گیا تھا کہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں میں ہر شرارت کا ماسٹر مائنڈ محمر کمینہ ہوتا تھا اور ہر کام میں ٹانگ اڑا کر ان دونوں کو اپنے ساتھ پھنسا لیا کرتا تھا۔ ہر دفعہ مہران اور محمود کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی تھی، پھر بھی محمر کے پھیلائی گن میں وہ دونوں بھی ساتھ گھسیٹ لیے جاتے تھے۔ اب بھی ان کی باتیں سن کر میسف نے تاسو سے سر ہلا دیا تھا۔ تم تینوں نا بس کبھی بڑے مت ہونا۔ چلو اب ہو گیا بہت، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ مہمش کی فکر مت کرو، وہ تم دونوں سے خفا نہیں رہ سکتا۔ وہ بھائی کی وجہ سے ڈپریس ہے مگر جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم تینوں جلدی سے تیار ہو کر جانے کی کرو، بھائی بھی تیار ہو کر آتے ہوں گے۔ میں بھی جا رہا ہوں، پھر بھابھی کو بھی پک کرنا ہے پارلر سے ابھی۔ اور یہ مہمش محترم نے نہ جانے کہاں غائب ہے، صبح سے کوئی پتہ نہیں۔ بھابھی کو پارلر چھوڑ کر خود سیر سپاٹوں پہ نکلا ہوا ہے، صبح سے فون بھی سوئچ آف آ رہا ہے۔ میں صرف بولتا ہوا اپنے روم کی طرف چل پڑا تھا اور ہال کے دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتا میشم اپنے صبح والے اوور ری ایکشن پر شرمندہ ہوتا دوبارہ اپنے روم کی طرف پلٹ گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کی انگلیاں اپنے فون پر مہمش کا نمبر ملا رہی تھی جو نہ جانے صبح سے کہاں گیا ہوا تھا، مگر مہمش کا فون بقول میسف کے اب بھی سوئچ آف آ رہا تھا، جس سے یقیناً میشم اب پریشان ہو گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، مہمش کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ مہمش کا اب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تیار ہونے کے بعد جزا اور پری کو پارلر سے لینے میسف ہی گیا تھا۔ تینوں خرگوش میشم کے ساتھ ہوٹل جانے کے لیے نکل گئے تھے، کیونکہ ضیاء صاحب کی پوری فیملی اور پری کے امی ابو ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ اور تو اور میشم نے پرسوں صبح نانا جان سے نمبر لے کر ماموں کی فیملی کو بھی بارات کے ولیمے پر انوائٹ کر لیا تھا، مگر وہ لوگ بارات میں شامل نہ ہو کر آج صبح ہی ولیمے کے فنکشن کے لیے نہ جانے کیا سوچ کر نکل آئے تھے۔ وقار بھائی اور بلال نے بھی ان کا نمبر نانا جان سے لے لیا تھا اور وہ دونوں جب مری پہنچے تھے لگاتار میشم سے رابطے میں تھے۔ اب بھی ہوٹل پہنچتے ان دونوں کی کالز ایک کے بعد ایک میشم کو آنی شروع ہو گئی تھی، تبھی اسے مجبوراً ہوٹل سے جانا پڑا۔ اس کا دماغ مہمش میں ہی اٹکا ہوا تھا، وہ نہ جانے کہاں تھا۔ میشم کے پہنچتے تک ہوٹل میں تقریباً آدھے مہمان آ چکے تھے۔ جزا کو لے کر میسف بھی بس پہنچنے والا تھا۔ ہوٹل پہنچتے ہی تینوں خرگوش اچھلتے کودتے ہوئے اندر بھاگ گئے تھے، جبکہ میشم اندر جاتے ہی ضیاء صاحب کی فیملی سے اور پری کے امی ابا سے ملنے رک گیا تھا، جو اسے انٹرنس کے پاس ہی مل گئے تھے۔ ضیاء الدین نے میشم کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، ساتھ ہی اپنے ہوٹل میں ہوتے اس ڈرامے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے میشم سے معافی بھی مانگی تھی، مگر کیونکہ اس بیچاری کی سارے قصے میں کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے میشم نے اسے معافی مانگنے پر ڈانٹ دیا تھا، مگر اس نے ضیاء الدین کو بھروسے مند اور ذمہ دار سٹاف رکھنے کی تاکید ضرور کی تھی۔ ضیاء صاحب نے بھی میشم کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی اور میشم بھی ان کے گلے لگتا واقعی سچے دل سے ان کا احسان مند تھا کہ آج اس کی اس دوبارہ شادی اور ولیمے کا سہرا انہی کے سر تھا۔ ان کی وجہ سے ہی اور وہ اور جزا اپنی زندگی کا یہ سب سے خوبصورت وقت سیلیبریٹ کر سکے تھے، ورنہ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اور جزا دوبارہ سے شادی کریں گے۔ ضیاء صاحب اسے تو بیٹا سمجھتے ہی تھے، ساتھ ہی انہوں نے ایک حقیقی باپ کی طرح ہی جزا کو بھی اپنی بیٹی بنا کر تمام رسم و رواج کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ میشم تہہ دل سے ان کی بڑائی کا قائل ہو گیا تھا، ان کا احسان وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا۔ اب تک انہوں نے میشم کو بتایا تھا کہ انہوں نے ریاض ملک کی فائل کھلوا دی تھی اور دونوں باپ بیٹی کی پکڑ کا پکا انتظام بھی کروا چکے تھے۔ اب ریاض ملک کہیں بچ کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے میشم اب ان دونوں کی طرف سے بے فکر تھے، جبکہ ریاض ملک اور رمشا کا نام سنتے ہی میشم کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تب بھی اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی بات بے دھیانی سے سنی تھی اور پری کی بڑی بہن اور ضیاء الدین کی منکوحہ پلوشہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ پری کے امی ابا سے مل کر ان کی دعائیں سمیٹتا ماموں لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقار صاحب نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں مبارکباد دی تھی اور بلال بھی کافی دیر اسے گلے لگا کر اسے شکوے شکایات میں بزی رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنا نمبر کیوں چینج کر لیا تھا؟ اس کے نمبر چینج کرنے کی وجہ سے ہی وہ اتنے وقت سے اسے رابطہ نہیں کر پائے تھے۔ وہ دونوں بھائی بیوی بچوں سمیت آئے تھے، تبھی میشم ان کی بیویوں کو سلام کر کے بچوں کو پیار کرتا ہوا ماموں سے ملنے لگا تھا۔ آج تو ماموں بھی ہمیشہ والی سرد مہری بھلا کر خوب
गर्म जोशी से उससे मिले थे और मुमानी ने भी उसके सर पे हाथ रख कर उसे ढेरों दुआएं दी थी। महशम इन दोनों के रवैये की इस अचानक तब्दीली पर हैरान रह गया था। फिर उसने तीनों खरगोशों को भी मामू ममानी से मिलवाया था, जो इतने सालों बाद इन तीनों को देखकर शॉक्ड रह गए थे। तीनों ना सिर्फ जवान हो चुके थे बल्कि दिखने में भी नहायत ही हसीन थे। एक जैसी शक्ल वाले तीनों खरगोशों की पहचान अब भी इतनी ही मुश्किल थी जितनी 14 साल पहले थी। ब्लू, ब्लैक और चॉकलेट ब्राउन टैक्सीडो पहने भला के हसीन और तरादार से तीनों बनीज बिल्कुल अपने बाप और महशम की नौअमरी की तस्वीर थे। मुमानी तो वो पूरे शौक से बार बार उन्हें देख के एक एक का नाम पूछकर उनकी पहचान महशम से समझने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। ए महशम, ये तुम्हारी माँ जैसी आंखों वाले लड़के का क्या नाम है? वो ब्लैक टॉक्सीडो में अपनी दाईं तरफ खड़े महूद की बात के बारे में पूछने लगी थी। मुमानी, मेरा नाम महूद है, महूद ने खजल से अंदाज में सर खजाते हुए कहा था। महशम उसके अंदाज पर होले से मुस्कुराया था। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अब उन्होंने चॉकलेट ब्राउन टॉक्सीडो में दोनों भाइयों के बीच खड़े महमर से पूछा था। जी, मेरा नाम महमर है। और उससे पहले कि आप कुछ मुझसे मेरी पहचान पूछे, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि मेरे दाएं गाल पर हंसते हुए डिम्पल पड़ता है और मेरी आंखें बिल्कुल मेरे डैड जैसी हैं। मेरे नाक पर बिल्कुल उनके जैसा तिल भी है। तो आप बस ये 2-3 निशानियां ही याद रखें। मिला के हाजिर जवार महमर ने मुमानी को तफसील से बताया था। उसके तारुफ पर मुमानी समेत बिलाल और वकार, उनकी बेवियों और मामू भी हंस दिए थे। महमर, महशम ने उसे तंबीही अंदाज में पुकारा था। मुमानी, उसे आदत है बस मजाक की। और मुमानी, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, मेहरान, बिल्कुल मेरे और महमर जैसा ही है। उसकी हंसी आवाज़ हम दोनों जैसी हैं, यहाँ तक कि बालों का कलर और स्टाइल भी बिल्कुल हम दोनों जैसा है। बिलियो टॉक्सीडो में शर्माए से खड़े ब्लू टॉक्सीडो में शर्माए से खड़े मेहरान का तारुफ महशम ने खुद दिया था, जो कि बिल्कुल ठीक था। मेहरान, महमश और महमश तीनों भाई हुबहू एक जैसे थे। मेहरान की कम उम्री में ही एक वाहिद चीज़ थी जो उसे अपने दोनों बड़े भाइयों से जुदा करती थी। तीनों खरगोशों में ख़तरनाक हद तक मुमासलत थी, मगर ध्यान से देखने पर कुछ और फीचर्स भी उनके डिफरेंट थे, जैसे कि महूद की आंखों की बनावट, महमर के गाल के डिम्पल और मेहरान के महमश जैसे गोल्डन बाल। महूद, महमर और मैसफ के बालों का रंग डार्क ब्राउन था। कुछ एक चीज़ों के फ़र्क के बावजूद भी कोई अनजान शख्स जब उन्हें पहली बार देखता था तो उसे वो तीनों एक जैसे ही लगते थे। अब भी मुमानी इन तीनों को बगौर देखते हुए उनके कपड़ों के साथ उनकी पहचान भी अजबस कर रही थी। उनकी आंखें और चेहरे के तासुरात देखकर मेहमन की हंसी नहीं रुक रही थी। मुमानी, मैं आपको हम तीनों की तस्वीरें दूंगा जिससे हम लोग आपको आराम से याद हो जाएंगे। तस्वीरों के नीचे नाम भी लिख दूंगा और पहचानने के लिए निशानियां भी डिटेल के साथ। महमर एक बार फिर बोला था और महशम ने उसे एक बार फिर घूरा था। महशम, मैसफ और महमश कहाँ हैं? उनसे भी तो मिलवाओ, अरसा हो गया उन्हें देखे। वकार भाई के पूछने पर महमशम का ध्यान एक बार फिर से महमश की तरफ गया था। फिर उससे पहले कि वो उन्हें कुछ जवाब देता, अचानक उसका फ़ोन बजने लगा था। महशम ने फ़ोन निकाल कर देखा तो मैसफ की कॉल थी। हाँ सैफ़ी, बोलो। अच्छा, तुम पहुंच गए? ओके, मैं आ रहा हूँ। महशम ने मुमानी की फैमिली से एक्सक्यूज़ करते हुए बाहर गेट की तरफ गया था। तीनों खरगोश भी उसके पीछे पीछे बाहर भाग गए थे। गेट के बिल्कुल आगे मैसफ की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें सजी सवरी जजा परी के साथ बैठी हुई थी। परी पूरे रास्ते बोल बोल कर मैसफ के कान खा गई थी। मैसफ ने बाहर निकल कर गाड़ी का गेट खोला था और परी के बाद अब जजा बाहर निकल कर आई थी तो तीनों खरगोशों के चेहरे उसे देखकर खुशी से खिल उठे थे। आज उनकी भाभी लगी इतनी हसीन रही थी कि वो चमकती आंखों से उसे देखे जा रहे थे। जजा ने आज अपने लंबे बालों खुले घने बालों को खोल कर रोल करवाया हुआ था, जिनमें साइड की मांग निकाल कर बाएं साइड पर झूमर सेट किया गया था। पेशानी के बिल्कुल बीच में टीका इस तरह सेट था कि टीके के पिछले चेन बालों पर छुपी हुई थी और नज़र भी नहीं आ रही थी। लंबे घने बालों को बाएं कंधे पर खूबसूरत स्टाइल में फैलाकर सेट करवाया गया था। भारी काम से मजीद दुपट्टा आधा सर पर सेट था तो और आधा पीछे और आधा दाएं कंधे पर सेट था। लहंगे से मैचिंग ज्वेलरी के अलावा आनी के जेवर भी उसके गले की जीनत बने हुए थे, जो उसकी बरी के लिए आनी ने रखे हुए थे। चेहरे पर मैरून और पीच कलर की मुनासबत से उसके बोझल
آنکھوں میں اسموکی میک اپ کیا گیا تھا، ہونٹوں پر میٹ کی میرون لپسٹک لگی تھی، ناک میں نت کی جگہ خوبصورت سی میرون رنگ کی لانگ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کل کے بعد آج دوسری بار اتنے ڈارک میک اپ میں تھی، یہاں تک کہ آج اس نے بیوٹیشین سے کہہ کر میشم کی آنکھوں سے میچ کرتے چاکلیٹ براؤن لینسز بھی اپنی آنکھوں میں لگوائے تھے، جس پر پری نے اس کا خوب ریکارڈ لگایا تھا، مگر جزا نے تیار ہوئی پری کے بال دونوں طرف سے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچے تھے کہ اس کا بنا بنایا ہیئر اسٹائل تباہ ہو کر رہ گیا تھا، جس پر پری نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر جزا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ اس نے مزید کوئی بکواس کی تو پھر سے اس کے ساتھ اب ایسی ہی حرکت ریپیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تبھی پری نے دل پر جبر کر کے اپنے ہونٹوں پر ٹیپ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے خوبصورت بالوں کو گھونسلے کی شکل میں مہوش کے سامنے لے جانے کا رسک بالکل نہیں لے سکتی تھی۔ اسے پتا تھا یہ جنگلی جزا دھمکیاں نہیں دیتی، اس نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ دوبارہ اس کے خوبصورت بالوں کو نوچ ڈالے گی، تو وہ واقعی ایسا کر بھی سکتی تھی، اس لیے اب اسے جزا سے پنگا نہ لینے میں ہی سمجھداری تھی۔ پری بھی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پستی اور آسمانی شیڈ کا دیدہ زیب لہنگا پہنا ہوا تھا، اپنے لمبے بالوں کے بیچ سے مانگ نکال کر اس نے بڑا سا ٹیکا لگایا تھا اور باقی بالوں کو اوپری بالوں کی لٹوں کو رول کر کے آدھے ہاف باندھے ہوئے تھے، جس میں ایک پیارا سا آسمانی اور پستئی نگوں والا ہیڈ پیس لگایا ہوا تھا اور پیچھے کے لمبے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ بند گلے کے ویلوٹ کے کام سے مزینہ آسمانی اور پستئی چولے پر لمبے لمبے ایئر رنگ پہنے اس نے بڑا سا آسمانی اور پستئی شیڈ کا دوپٹہ کھول کر دائیں کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ دوپٹے بھی چاروں طرف آسمانی پتلی سی پٹی لگی ہوئی تھی، جس پہ وائٹ اور گرین سکویز ورک تھا۔ پورے لہنگے سمیت دوپٹے پر بھی باریک باریک سفید ننے ہیرے جیسے لگے ہوئے تھے۔ لہنگا سیکوینس کے کام سے بھرا جھلملا رہا تھا۔ لہنگے کے گھیرے پر بڑے بڑے آسمانی اور سفید سٹون کا ہیوی کام تھا۔ ویلکم بیوٹیفل لیڈی، لگتا ہے آج ہی آپ نے پرستان سے سیدھے زمین پر لینڈ کیا ہے، ویسے آپ کی خادمہ بھی اچھی خاصی حسین لگ رہی ہے، میمر نے دھیمی آواز میں جزا سے کہا تھا، اور پھر پری نے سن لیا تھا اور گھور کر اسے دیکھا تھا۔ میمر، آج مجھ سے پنگا مت لینا، میں پہلے ہی بہت تپی ہوئی ہوں، پری نے میمر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے ناک پھلا کر اسے وارننگ دی تھی۔ تبھی وہ شرافت سے آنکھوں پر انگلی رکھ کر چپ ہو گیا تھا، جبکہ میشم ان سب سے پیچھے ڈر کر اب میمش کو میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر رہا تھا۔ میمش کا فون تو آن ہو گیا تھا، مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جو میشم کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ میشم نے میسج فارورڈ کر دیا تھا، مگر اب تک ایک طرف کھڑا میمش کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ ایک بار پھر سے ناکام ہونے کی صورت میں میشم جزا کے پاس آ گیا تھا اور پھر اس نے میمش کا نمبر ملاتے ہوئے گاڑی کے باہر کھڑی جزا کی طرف بنا دیکھے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور فون کان سے لگا ہوا تھا۔ جزا جو گاڑی سے باہر نکلتی تینوں خرگوشوں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ میشم کو خود کی بجائے فون کی طرف متوجہ دیکھ کر اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ آج پری نے اس کی اتنی تعریف کی تھی کہ وہ شادی والے دن سے بھی زیادہ آج حسین لگ رہی تھی، جیسے یہ میشم کی محبتوں کا اعزاز ہو، جو آج اس پر برات والے دن سے بھی زیادہ ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ مگر میشم نے اسے ایک نظر تک نہیں دیکھا تھا اور مسلسل فون کان پر لگائے ہوئے تھا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ گیٹ سے باہر ہی تینوں خرگوشوں نے اسے روک لیا تھا۔ اپنے ساتھ ہی میمر نے ایک زوردار سیٹی بجائی تھی، تبھی ان پر پھولوں کی بارش اور خوشبوئیں اسپرے کی صورت میں برسنے لگی تھی، جو ہوٹل کے اوپری فلور سے ان پر کی جا رہی تھی۔ اب چلیں بھائی اندر، مہران نے حیران کھڑے میشم سے کہا تھا، تبھی وہ اوپر دیکھتا ہوا جزا کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ گیٹ سے اسٹیج تک جاتی لمبی سی روش پر چلتے ہوئے وہ مووی میکرز کی تیز فلیشز، لائٹس اور لگاتار پھولوں اور دل فریب خوشبوؤں کی بارش میں بھیگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جزا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، مگر خود پہ برستے پھول اور دل فریب خوشبوؤں کی بارش دیکھ کر اسے تینوں خرگوشوں پہ پیار آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا یہ اسپیشل ویلکم ان تینوں نے ہی کیا تھا۔ اپنے ویلکم سے لے کر ہوٹل کی سجاوٹ تک دل موہ لینے والی تھی، مگر وہ پھر بھی اس طرح خوش نہیں ہو سکی تھی جیسے اسے ہونا چاہیے تھا۔ وجہ میشم کی بے نیازی تھی۔ وہ پری کی تعریفوں پر جتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر ہوٹل تک آئی تھی، میشم کے روکے پھیکے رویے نے اس کی ساری خوشی ملیا میٹ کر دی تھی۔ دل کو یکایک اداسی نے گھیر لیا تھا۔ بہت زیادہ کی تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی اس نے، وہ تو بس اس لاپرواہ شخص کی ایک ستائشی نظر اور تعریفی جملے پر ہی خوش ہو جاتی تھی۔ سب کے سامنے وہ چاہے کچھ بولتا نہیں، مگر پھر بھی
بس ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال دیتا تو وہ یوں افسردہ نہ ہوتی۔ انہی سوچوں میں گھری وہ اپنی لمبی ہیل کے ساتھ ایک ہاتھ سے اپنی بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ میشم کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر چلتی ہوئی اسٹیج تک پہنچ گئی تھی۔ پھولوں سے سجے خوبصورت اسٹیج پر میشم نے اسے اسٹیج کے بیچوں بیچ رکھ کے کاؤچ پہ بٹھا دیا تھا، اور اس بار بھی اس نے ایک نظر ڈالے بنا خود مصروف سے انداز میں اسٹیج سے اتر کر نیچے چلا گیا تھا۔